کا ترجمہ ہے کہ ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقوی اس تک پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہماری زندگی کی ایک اور عید الاضحیٰ منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ عید کہتے ہیں بار بار آنے والی چیز اور خوشی کا موقع۔ اضحیٰ کا مطلب ہے خوب دن چڑھے کے بھی ہیں اس کے، اور قربانی کی بکری کے بھی ہیں۔ بہرحال عام زبان میں ہم اس عید کو قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ اس نام قربانی کی عید نے عموماً مسلمانوں میں یہ تصور پیدا کر دیا ہے کہ یہ خوشی کا موقع آیا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرو اور خوشیاں مناؤ، گوشت کھاؤ، بس یہ عید ہو گئی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس عید پر مسلمان لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ مکہ میں جو حج ہوتا ہے وہیں لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں۔ پاکستان وغیرہ اور بہت سے ایسے ملکوں میں جہاں یہ مسلمان ہیں، تیسری دنیا کے ملک، خاص طور پہ برِ صغیر پاکستان ہندوستان میں، عید سے پہلے امیر طبقے کی بڑا اور خوبصورت جانور خریدنے کی دوڑ لگی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ میں یہ بیل خریدا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے اتنے ہزار میں یہ مینڈا یا دمبا یا بکرا خریدا۔ پھر انہیں خوب سجایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی حکم ہے کہ خوبصورت قربانی پیش کرو، تو ظاہری طور پر بھی اس کو خوبصورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ظاہر پر ہی زیادہ زور ہوتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ قربانیاں کرتے ہیں جو عام زندگی میں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے شاید سال میں عید کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ہوگی، لیکن یہ بڑی بڑی قربانیاں بڑے ذوق اور شوق سے پیش کی جاتی ہیں، اور پھر اس قربانی کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمارے کوئی فرائض بھی ہیں، ہماری کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے۔ سارا دن دعوتیں اور گل گپاڑے ہوتے رہتے ہیں، نمازیں بھی اکثر ادا نہیں کرتے اس دن، اور بس یہی عید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ عید قربان ہے، بے شک ایک قربانی ادا کرنے کا حق ادا کرنے والے باپ اور بیٹی کی یاد میں ہر سال منایا جانے والا یہ ایک اسلامی تہوار ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ صرف خوشی منانا اس بات پر کہ ہمارے بزرگوں نے 4000 سال پہلے ایک قربانی پیش کی تھی، یا وہ بزرگ اور اللہ تعالیٰ کی فرستادے قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، یہ کافی نہیں ہے۔ وہ تو ان اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کا فعل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ فعل تھا ان کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو قبول بھی کیا۔
پھر ان کی مسلسل قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے گھر کی بنیادوں کی نشاندہی فرما کر ان پر دیواریں استوار کروا کر ایک اور عظیم انعام سے انہیں نوازا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر اب تم دونوں بلکہ تینوں، کیونکہ باپ ماں اور بیٹا سب اس میں شامل تھے، سب کو آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جانے والا بنانے کا انتظام کر دیا۔ اور پھر اس سے بھی عظیم یہ انعام دیا کہ اس گھر کی دیواریں استوار کرتے وقت جو ان دو بزرگوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں کہ ہماری ذریت میں سے بھی ایک عظیم نبی مبعوث فرما، ان دعاؤں کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرما کر وہ عظیم نبی مبعوث فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا تھا اور پیارا ہے، جس کے آنے سے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی اہمیت مزید نکھر کر واضح ہو گئی، جس نے توحید کے قیام کرنے اور توحید کا قیام کروانے کے اعلیٰ معیار قائم کیے۔ ان دونوں بزرگوں اور ان کی آل کو ہمیشہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ذریعے ہر نماز کے درود میں شامل فرما کر انہیں رہتی دنیا تک امت مسلمہ کی دعاؤں میں شامل کر لیا۔ بس یہ ان بزرگوں کی قربانیوں کا پھل تھا جو انہیں ملا اور ملتا چلا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ انعام انہیں ایک مینڈے کی قربانی کی وجہ سے ملا تھا، اور ایک بکرے یا مینڈے یا گائے کی قربانی سے تم بھی انعامات کے وارث بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ ان کی قربانی کا گوشت اور خون ان کو یا ان کی آل کو یہ مقام دلا سکا، نہ میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اور اس کی آل میں شامل لوگوں کو یہ مینڈوں اور بکریوں اور گائیوں کی قربانی کچھ مقام دلوا سکے گی۔ اگر درود میں شامل دعا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اور اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کی دعا میں حصہ دار بننا ہے اور حقیقی عید منانے والا بننا ہے، تو وہ تقویٰ پیدا کرو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ تقویٰ پیدا کرو جو آخری اور کامل شریعت لانے والے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے فرماتا ہے کہ تمہاری قربانیوں کی ظاہری شکل کوئی نتیجہ نہیں پیدا کرتی، بلکہ وہ روح نتیجہ پیدا کرتی ہے جس کے ساتھ قربانی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو کہ تقویٰ کے بغیر نہ اس قربانی کی روح پیدا ہو سکتی ہے، نہ ہی تقویٰ کے بغیر اس کا نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے، جو حقیقی قربانی کا مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتے۔